الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے شریعت کا، دین اسلام کا جو علم ہے، یہ علم در حقیقت دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا جب یہ علم دین ہے تو تم جب اس علم کو حاصل کرو، اس علم کو کسی سے لو، تو یہ ضرور دیکھ لو کہ تم اپنے دین کو کس سے لے رہے ہو. اس لیے کہ تمہارا کسی سے علم لینا در حقیقت تمہارا کسی سے دین لینا ہے. یعنی شرعی مسائل میں علم حاصل کرنا یا شرعی مسائل کا علم لوگوں کو سکھلانا، یہ در حقیقت دین کا بنیادی حصہ ہے. اس لیے کہ اگر انسان شرعی مسائل کو نہ سیکھے، نہ سکھلائے، اس کی ترویج و اشاعت نہ کرے، تو ایسی صورت میں انسان کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ ان العلم دین، یہ جو علم ہے شریعت کا، یہ در حقیقت دین ہے. لہذا جس طریقے پر تم اپنے دین کی حفاظت میں سرگردہ رہتے ہو، ہمیشہ تمہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے دین کی، میرے ایمان کی، میرے اسلام کی، میرے عقیدے کی، میرے منہج کی اور میرے طریقے کی حفاظت ہوتی رہے. اسی طریقے پر جب تم کسی سے علم حاصل کرو، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کو جانچ لو، اس کو پرکھ لو کہ کیا یہ انسان اس لائق ہے کہ اس سے علم لیا جائے، اس سے کچھ سیکھا جائے، شرعی مسائل کو اس سے سمجھا جائے، یا وہ انسان اس لائق نہیں ہے. اور دین کا علم دینے والا یا دین کا علم سیکھنے والا، یہ دونوں طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان دونوں کے آپس میں تعامل چلتے رہنے سے، یعنی دین سیکھتے رہنے سے اور دین سکھاتے رہنے سے حقیقی معنی میں اسلام باقی رہتا ہے. اور قیامت کا جب زمانہ آئے گا تو اس سے قریب، یعنی قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اٹھا لے. لیکن علم کو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی علم کو اپنے بندوں سے اٹھا دے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اچانک نہیں اٹھائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ کیا ہوگا علم کو اٹھا لینے کا، ختم کر دینے کا؟ کہا اللہ رب العالمین معاشرے سے علماء کو اٹھا لے گا، علم خود بخود ماند پڑ جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا. اور جب ایسا ہوگا، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم معاشرے میں باقی نہیں رہے گا تو اس وقت لوگوں کا طریقہ یہ ہو جائے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو عالم سمجھ بیٹھیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھ بیٹھیں گے، اپنا رہبر سمجھ بیٹھیں گے، انہی سے پوچھیں گے. فسئلوا، ایسے جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، مسائل پوچھے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے، کیونکہ علم تو موجود ہے نہیں، علماء اٹھا لیے گئے، علم ختم ہو گئے. فافتوا بغیر علم، تو ان کی اتنی جرات ہو جائے گی کہ وہ بغیر علم کے لوگوں کے درمیان دھڑا اور فتوے صادر کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا،
پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ وہ خود گمراہ ہوں گے، وہ خود جہنم کے وادی میں اپنے آپ کو گرا رہے ہوں گے، وَأَضَلُّوا اور دوسروں کو بھی جہنم کے راستے پر لگا رہے ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، دوسری ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جو مکر و فریب والا زمانہ ہوگا، دھوکہ دہی والا زمانہ ہوگا، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویخون فیہ المؤتمن ویؤتمن فیہ الخائن۔ اللہ کے نبی نے کہا اس زمانے میں جب مکر و فریب والا زمانہ آئے گا تو سچوں کو جھوٹا تسلیم کیا جائے گا، سچوں کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، اور جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا، اور امانت دار کو خیانت دار قرار دیا جائے گا، اور خیانت دار کو امانت دار مانا جائے گا۔ وَيَنطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ، اللہ کے نبی نے کہا اور اس زمانے میں مکر و فریب والے زمانے میں رویبضہ گفتگو کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الرُّویبضہ، یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایسا حقیر آدمی، ایسا قلیل العلم آدمی جس کے پاس علم کا، شریعت کا کوئی علم نہیں ہوگا، ایسا انسان لوگوں کے درمیان بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرے گا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ آج معاشرے میں اگر انسان نظر دوڑائے، علماء بہت کم ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء اللہ رب العالمین کے پیارے ہو رہے ہیں۔ آج کی بات ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ ناصر الشفری رحمہ اللہ، ان کے جو فرزند ہیں شیخ سعد الشفری، وہ بھی خود بڑے عالم ہیں اور بڑے محقق ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق کی ہے انہوں نے۔ ان کے جو والد تھے شیخ ناصر الشفری رحمہ اللہ، آج ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بڑے بڑے علماء، اور آپ پچھلے ایام میں ذرا غور کریں کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور جب علماء اٹھیں گے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، جو حال پیدا ہوں گے آج معاشرے میں، ذرا نظر دوڑائیے، ایسا انسان جو کل تک ایک دوسرے فیلڈ میں تھا، جس کا شریعت سے، شریعت کے علوم سے کوئی سروکار نہیں تھا، آج دوسرے دن وہ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کے لوگوں کو فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو پوچھو، جبکہ صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، معمول تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ہمت ہے تو جواب دو۔ ایک اثر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شیخ امام قاضی عیاض جو بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث کی شرح میں ان کا بڑا مقام، امام قاضی عیاض رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں، اور وہ تقریباً 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغنا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہم سے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، یعنی تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام، یہ جو لوگ تھے، یہ جب علم حاصل کرتے تو علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور جب وہ مشغول ہو جاتے تو لوگ ان کو تلاش کرتے، جب لوگ ان کو تلاش کرتے تو ان کو بلایا جاتا، ان کے پیچھے لگا جاتا، اور جب لوگ ان کے پیچھے لگتے تو ایسی صورت میں، یعنی ان سے مسائل پوچھنے کے لیے، ان سے فتاوی لینے کے لیے، شرعی مسائل میں ان سے رہبری لینے کے لیے لوگ جب ان کے پیچھے بھاگتے، ان کو تلاش کرتے، ان کو پکڑتے، فَهَرَبُوا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ دین میں، مسئلے میں گفتگو کرنے سے بھاگتے۔ لیکن آج کا معمول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمت ہے تو پوچھو۔ علم ایک بہت، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ علم جس کو آپ بازیچہ اطفال کہتے ہیں، وہ کہ ہر کوئی انسان جو کل کسی دوسرے فیلڈ میں تھا آج اٹھ کر کے شرعی مسائل میں گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ علم کو حاصل کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں انسان کو زندگی دینی پڑتی، اور اس کے بہت سارے اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے اس کے اسٹیجز بنائے ہیں یا اس کے مراحل قائم کیے ہیں۔ جب تک کوئی انسان ان مراحل سے نہیں گزرتا وہ انسان عالم نہیں ہو سکتا، دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں وہ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو علم ہے کہتے ہیں اول العلم الاستماع، علم کا پہلا، اول العلم النیہ، علم کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی نیت کو خالص کرے، ثم الاستماع، پھر اس کے بعد علماء کی مجالس میں بیٹھے اور بغور سنے، بغیر گفتگو کے، ثم الفہم، پھر اس علم کو اپنے دماغ میں، ذہن و دماغ میں بیٹھائے اور سمجھے، ثم الحفظ،
پھر اس علم کو یاد کرے، اس کو اپنے سینے میں بسائے، ثم العمل، پھر اس علم پر عمل کرے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کہتے ہیں ثم النشر، اب جا کر کے وہ انسان داعی بن سکتا ہے، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب جا کر وہ انسان شرعی مسائل میں گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے، ترویج و اشاعت کا حق رکھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں جو دیوان الشافعی کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اخی لن تنالوا العلم الا بستہ، اے میرے بھائی 6 چیزوں کے بغیر تم ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے۔ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی، میں تفصیل کے ساتھ تمہیں انہیں بتاتا ہوں۔ کہا 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہا ذکاء، سب سے پہلے تو ذہانت ہونی چاہیے، وحرص، چاہت ہونی چاہیے، واجتہاد، کوشش ہونی چاہیے، بغیر کوشش کے علم حاصل نہیں ہو سکتا، وبلغۃ، اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر علم کے میدان میں ایسے لگ جانا چاہیے کہ انسان اپنا کھانا پینا بھی الگ کر لے، یعنی علم میں اپنا پورا وقت دے دے۔ وصحبۃ استاد وطول زمانی، اور استاذ کی رہبری، ان کی رہنمائی، ان کی سرپرستی ضروری ہے، وطول زمانی، اور ایک لمبا زمانہ درکار ہے۔ آج آپ دیکھیں جو لوگ معاشرے میں اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، فتاوے دیا کرتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا نہیں معلوم، ان کے اساتذہ کون ہیں نہیں معلوم، اچھا کتنا انہوں نے علم حاصل کیا، علم میں کتنا وقت اپنی زندگی کا دیا ہے نہیں معلوم۔ بعض کہتے ہیں میں نے 1 سال بہت محنت کی، 1 سال سے میں پڑھ رہا ہوں لہذا اب میں اس لائق ہو چکا ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں نے 2 سال میں عالمیت کا کورس کیا۔ بھائی آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے، شریعت کیسے سیکھ لیں گے؟ لہذا آج انسان کو اپنے دین کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے علم، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے معاملے میں، شرعی مسائل کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین، اللہ اعلم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایک اخیر بات، آج کے زمانے میں جو لوگ عالم نہیں ہیں، جنہوں نے علم باضابطہ طور پہ حاصل نہیں کیا ہے، اور معاشرے میں فتویٰ دینے کا بازار گرم کرتے ہیں، ایسے لوگوں نے یہ جو جانکاری انہوں نے حاصل کی ہے، علم نہیں، یہ جو جانکاری انہوں نے حاصل کی ہے، یہ کہاں سے حاصل کی ہے؟ یہ انہوں نے گوگل سے حاصل کی، انٹرنیٹ سے حاصل کی۔ ایک زمانہ تھا جب عوام کتاب پڑھا کرتی تھی، کتابیں جو علماء نے لکھی ہیں اس کو پڑھا کرتی تھی۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ نکل کر کے آیا کرتے تھے، لیکن وہ کتابیں پڑھ کر کے کچھ جانکاری حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں کتابیں درکنار، یہ سارا جو علم ہے، یہ ساری جانکاری لوگ انٹرنیٹ سے لیتے ہیں۔ سلف کے تعلق سے یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ من اخذ العلم من بطون الكتب ضيع الاحکام، کہتے ہیں جس انسان نے کتابوں سے، صرف کتابوں سے، یعنی اساتذہ اس کے نہیں ہے، کسی کی رہبری رہنمائی میں نہیں، صرف کتابوں سے جس نے علم حاصل کیا، ضيع الاحکام، تو در حقیقت اس نے احکام کو ضائع کر دیا۔ یعنی جب وہ زبان کھولے گا وہ شریعت کی مخالفت میں اس کی زبان کھلے گی، اس لیے کہ اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، اس کے اندر جو اصل ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کتاب پڑھنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عالم تصور کرتا ہے، سلف کا قول اس انسان کے تعلق سے، اندازہ لگائیے وہ انسان جو کتابوں کو چھوتا تک نہیں ہے، صرف انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ نتیجے کے طور پہ معاشرے میں الٹے جیسے جو جی میں آتا ہے انسان کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے، اور پھر اگر تنبیہ کی جاتی ہے تو ایسے لوگ رجوع بھی نہیں کرتے، نہ اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں اور نہ اپنی حرکت سے رجوع کرتے ہیں۔ لہذا اور اس طرح کے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس سے علم لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، کون عالم ہے اور کون جاہل۔
اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو شریعت کا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو سیدھا عالم سے رابطہ کریں، ہر اس انسان سے اپنا تعلق نہ بنائیں جو مشہور ہے، اس لیے کہ ہر مشہور انسان عالم نہیں ہوتا۔ اس طریقے پر ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ چمک رہی ہے کسی اور وجہ سے۔ یہ انسان مشہور ہے اپنی زبان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن علم اس کے سینے میں ہے یا نہیں، اس بات کی گواہی اس کے زمانے کے علماء دیں گے۔ لہذا اپنا تعلق علماء سے بنائیں، اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ آپ کے ایمان کی، آپ کے اسلام کی، آپ کے عقیدے کی اور آپ کے منہج کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما